الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہماری گفتگو اس بات پر چل رہی ہے کہ ہم گناہوں سے کس طرح سے بچیں۔ گناہ اور نافرمانی اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ انسان گناہ چھوڑے کیسے؟ تو جب کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا یقین ہو، اس کا چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ڈیزائن بنا ہوتا ہے، کلر اتنا اچھا، چمڑا کس قدر ملائم، لیکن ذرا ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیے، کوئی بہادر بھی نہیں پکڑتا۔ کوئی پوچھے کہ اتنے خوبصورت سانپ کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ کہے گا موت آ جائے گی۔ تو جس طرح عام آدمی موت کے خوف سے ڈر کر اتنے خوبصورت سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتا، قریب بھی نہیں جاتا، اسی طرح اللہ کا ولی اپنی روحانی موت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ کے سامنے کوئی مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہے فلاں علاقے کی بنی ہوئی ہے، یا یہ 100 لڈو ہے، لیکن صرف ایک لڈو میں ہی زہر ہے، آپ کے لیے لایا ہوں، تناول فرمائیے، تو کیا آپ کھائیں گے؟ نہیں، بلکہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حالانکہ 99 تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ نقصان کا ڈر ہے کہ کیا پتہ یہی زہر والا کھانے میں آ جائے اور موت کا سبب بن جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب کسی چیز میں نقصان کا یقین رکھتے ہیں تو 1% رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بجلی کے تار کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے؟ کیا کسی نے بجلی کے تار کو ہاتھ لگانے کا تجربہ کیا ہے؟ کسی نے تجربہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ لگ گیا اور اس کی موت آ گئی۔ بالکل اسی طرح اللہ والے دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں کہ فلاں نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کا معاملہ کیسا خراب ہوا۔ ایسی بات کو سن کر، دیکھ کر اللہ کے بندے خود بخود گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت آپ فرماتے ہیں بدنگاہی سے پرہیز کرو، نوجوان ہوں، بازار سے گزرتے ہوئے میری نگاہ قابو میں نہیں رہتی، کیا کروں؟ میں نگاہ کو کیسے کنٹرول کروں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ راز سمجھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ یہ میرا کوئی کام کر دو۔ اس نے کہا جی حضرت، کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا فلاں جگہ ایک بزرگ بازار کی طرف رہتے ہیں، ان کو یہ دودھ کا پیالہ پہنچا کر آؤ۔ اس نے کہا میں پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا ایک بات اور بھی ہے کہ دودھ گرنے نہ دینا۔ اس نے کہا فکر نہ کریں، ایک قطرہ بھی گرنے نہ دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر گر گیا تو پھر ایک بندے کو ساتھ بھیجوں گا اور تمہیں 2 تھپڑ وہیں لگائے گا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ انہوں نے پیالہ ذرا لبالب بھر لیا اور ایک مضبوط انسان کو بھی ساتھ کر دیا کہ جہاں دودھ کا کوئی قطرہ گرے، بھرے بازار میں 2 جوتے اس کو لگا دینا۔
اب یہ صاحب ذرا سیریس ہو گئے، پیالہ ہاتھ میں لیا، بڑے احتیاط سے چلتے ہوئے بچتے بچاتے بالآخر منزل پر پہنچ گئے۔ خوشیوں کے ساتھ واپس آئے کہ حضرت میں نے وہ دودھ اس بزرگ تک پہنچا دیا، اب آپ مجھے نظر کی حفاظت کا طریقہ بتائیے۔ انہوں نے کہا دودھ تو آپ نے پہنچا دیا، مگر یہ بتاؤ آج راستے میں تم نے کتنی شکلوں کو دیکھا؟ کہنے لگا حضرت ادھر دھیان ہی نہیں تھا۔ کیوں دھیان نہیں تھا؟ عرض کیا کہ حضرت دل میں خوف تھا کہ اگر یہ پیالہ چھلک گیا تو ساتھ چلنے والا آدمی بھرے بازار جوتے لگائے گا، میری رسوائی ہوگی۔ فرمانے لگے اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر گناہ کے ذریعے یہ دل کا پیالہ چھلک گیا تو قیامت کے دن سر بازار رسوائی ہوگی، اس لیے ان کی بھی نگاہ ادھر نہیں اٹھتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پیاری اور عجیب بات کہی کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسرے کی نسبت زیادہ واضح ہو چکے ہوں۔ ایک مرتبہ کھانے کی میز پر ایک سرجن تھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ ان کو دیکھا کہ وہ سبزی کھا رہے ہیں اور مرغا وغیرہ کئی چیزیں سامنے ہیں۔ صاحب خانہ نے کہا ڈاکٹر صاحب گوشت کھا لیجئے۔ بڑے اصرار پر انہوں نے تھوڑا سا گوشت لیا۔ کہا گیا جناب اور کھائیں۔ کہنے لگے میں سرجن ہوں اور لوگوں کے دلوں کا آپریشن کرتا ہوں اور اس میں جمی ہوئی چربی دیکھتا ہوں تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ گوشت کھانے سے کیا نقصان ہوگا، اس لیے کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ اس دن خیال آیا کہ اس بندے پر چونکہ چربی دار کھانے اور چربی کا نقصان زیادہ واضح ہو چکا ہے، اس لیے اس کے لیے چربی اور گھی والے کھانے سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اسی طرح جب عالم کے اوپر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جاتے ہیں تو اس عالم کے لیے گناہوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا بلکہ آسان بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں رسوائی اور ذلت نہ ہو، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک۔ اللہ رب العزت کا خوف بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگیں کہ اے رب کریم ہمیں اتنا خوف عطا کر دیجئے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں سمجھو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئیں، اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ رب العزت کا در۔ ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، ڈر نصیب ہوگا تو عبادت کی لذت نصیب ہوگی۔ دو ہی تو نعمتیں ہیں، بس ہماری زندگی کا مقصود یہی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی مانگا کریں، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے، لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں گئے۔ مانگنے والوں نے اللہ تجھ سے روز نیا مانگا، لیکن اس عاجز کا صرف ایک اللہ کا سوال ہے کہ اللہ اپنا درد دے دیجئے اور اپنا ڈر دے دیجئے۔ یہ نعمتیں مل گئیں تو زندگی میں بہار آ جائے گی۔ چنانچہ سلیمان ابن یسار کے بارے میں آتا ہے اپنے دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں ایک جگہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں۔ دوستوں نے کہا آپ خیمے میں رہیں، ہم قریبی گاؤں میں جا کر کچھ چیزیں لے آتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو یہ تنہا رہ گئے۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر ان کو کچھ اشارہ کیا، انہوں نے سمجھا شاید مانگنے والی ہو، انہوں نے روٹی کا ٹکڑا دینا چاہا تو وہ بولی مجھے روٹی نہیں چاہیے بلکہ عورت مرد سے جو چاہتی ہے مجھے وہی چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا فوراً دل میں خیال ہوا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے حج پہ جا رہا ہوں، جبکہ شیطان نے اس عورت کو میرا ایمان برباد کرنے کے لیے میری طرف بھیجا ہے۔ یہ خیال آتے ہی رونا شروع کر دیا
کہ شیطان کو ابھی بھی میرے ساتھ امید لگی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی مجھے اللہ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ان کو روتے دیکھ کر وہ عورت بھی شرم سے غائب ہو گئی، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو مبارکباد دی، یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کتنے عظیم اور لائق ستائش ہیں کہ زلیخا نے جب آپ سے کہا حل ہے تلک تو آپ اس سے بچ گئے، اور فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ رب العزت کا نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ کی بڑی مدد تھی، میرا اس گناہ سے بچ جانا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کیا کرتا ہے۔ تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو اپنے وقت میں انبیاء کیا کرتے تھے۔ لہذا گناہوں سے بچنا، بالخصوص آنکھوں کا زنا، اور اسی طرح سے کانوں کا زنا، اور اسی طرح سے ان گناہوں چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم سب لوگوں کو بچنے کی بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو جس سے ناراض ہوتے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ایندھن بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔